بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال تأبت الشر، یہ تأبت الشر یہ ایک شاعر ہے بڑا ہی بہادر۔ یہ شاعر ہر سال قبیلے بنو حذیل کی زمین میں ایک غار تھا، وہاں غار میں شہد نکالنے جاتا تھا۔ بنو حذیل اور بنو لحیان کو جب یہ بات پتہ چلی کہ یہ تأبت الشر یہاں شہد نکالنے آتا ہے تو یہ بنو لحیان اور بنو حذیل یہ لوگ اس کی گھات میں بیٹھ گئے کہ جب یہ آئے گا تو اسے پکڑ لیں گے، پکڑ کے مار دیں گے۔ اور یہ تأبت الشر حسب معمول جو ہے چھری وغیرہ لے کر اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ یہ وہاں پہنچ گیا اسی غار میں، اور شہد مشکیزے میں نکالا ہی تھا کہ بنو لحیان یہ وقت پر پہنچ گئے اور حملہ آور ہو گئے۔ جس وقت یہ اور اس کے ساتھی غار میں تھے، اس کے ساتھی تو کسی طرح بچ کر نکل گئے۔ دوسری روایت یہ بھی ہے کہ اس کے ساتھیوں کو قتل کر دیا گیا، لیکن یہ غار ہی میں رہا۔ بنو لحیان اور حذیل کے لوگوں نے کہا کہ تأبت الشر اوپر آؤ، بغیر کسی شرط کے جان ہمارے حوالے کر دو، لیکن اس نے کہا کہ میں اس شرط پر آؤں گا کہ تم مجھے قیدی نہ بناؤ اور مجھے قتل نہ کرو۔ تو بنو لحیان نے کہا ہمیں یہ منظور نہیں۔ تو اس نے جو ہے خندق میں کچھ سوچنے کے بعد یہ ترتیب اختیار کی کہ شہد کو خندق جو تھی اور جو پہاڑ تھا اس کے نچلے پتھروں میں شہد کو بہا دیا۔ اب پتھروں کو بہا کر وہ شہد کو بہا کر پتھر چکنے ہو گئے اور مشکیزے کو اپنے سینے سے باندھ لیا۔ پھر ان پتھروں پر پھسلنا شروع کر دیا اور پھسلتے پھسلتے دوسری طرف زمین کے نشیبے حصے تک پہنچ گیا، اور اس کے پیٹ کے کسی حصے میں کوئی خراش تک بھی نہیں آئی۔ اور یہ جو دشمن تھے اس پر جو حملہ آور کرنے آئے تھے یہ اوپر دیکھتے ہی رہے۔ تو اسی ضمن میں اس نے یہ اشعار کہے ہیں۔ یہ بچ کر اپنے قبیلے میں واپس آ گیا تو اپنے اس کارنامے کو اس نے جو ہے اشعار میں پیش کیا ہے۔ اشعار یہ ہیں: اذا المرء لم يحتل وقد جد جده اضاع وقاس امره وهو مدبر۔ کہہ رہا ہے جب آدمی تدبیر نہیں کرتا ہے، لم يحتل، جب آدمی تدبیر نہ کرے اس حال میں کہ اس کا معاملہ سخت ہو گیا ہو، وقد جد جد، اس کا معاملہ سخت ہو گیا ہو، اضاع وقاس امره، تو وہ اپنے آپ کو ضائع کرنے والا ہوتا ہے اور اس کا معاملہ سخت ہو جاتا ہے۔ وہ مدبر، اور اس حال میں کہ وہ پسپا ہونے والا ہوگا، یعنی وہ پھر پچھڑ جائے گا، پسپا ہو جائے گا۔ کہہ رہا ہے کہ جب آدمی ہیلا نہ کرے، تدبیر نہ کرے اس حال میں کہ اس کا معاملہ سخت ہو گیا ہو، اضاع، تو اپنے آپ کو ضائع کر دے گا، وقاس امرہ، اور مشقت اٹھائے گا، یعنی اس کا معاملہ سخت ہو جائے گا، وہ مدبر، اور وہ پسپا ہونے والا ہوگا۔ وَلَكِنْ أَخُو الْحَزْمِ الَّذِي لَيْسَ نَازِلًا بِهِ الْخَطْبُ إِلَّا وَهُوَ لِلْقَصْدِ مُبْصِرُ، لیکن عقل مند آدمی وہ ہے، اخو الحزم دور اندیش عقل مند، لیکن دور اندیش عقل مند آدمی وہ ہے الَّذِي لَيْسَ نَازِلًا، کہ جس پر کوئی مصیبت آتی ہی نہیں ہے مگر یہ کہ وہ اپنے مقصود کو پیش نظر رکھتا ہے، یعنی وہ تمام چیزوں کو پیش نظر رکھتا ہے، اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتا ہے۔ ذو الحزم یعنی عقل مند، خطب خطوب کے معنی ہے مصیبت، تو دور اندیش آدمی وہ ہے الذی لیس نازلا، کہ جس پر کوئی مصیبت نہیں اترتی ہے، الا وهو للقصد مبصر، مگر یہ کہ وہ اپنے مقصود کو پیش نظر رکھتا ہے۔ فذاك قریع الدهر ما عاش حول اذا سد منه منخر جاش منخر، تو یہ شخص یعنی یہ عقل مند شخص زمانے کا سردار ہے، معاشا جب تک وہ زندہ رہے، حول تدبیر کرنے والا ہوتا ہے، ہیلا ساز ہوتا ہے، اذا سد منہ منخر،
جب اس پر نجات کا ایک راستہ بند کر دیا جاتا ہے جاش منخرو تو دوسرا راستہ متحرک ہو جاتا ہے، یعنی کھل کر سامنے آ جاتا ہے۔ منخر کے معنی ہوتے ہیں نتنا، یعنی ناک جو یہ ہے یہ سوراخ، اس کو کہتے ہیں منخر۔ تو یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں اذا سد منہ منخر، جب اس پر ایک نتنا بند ہو جاتا ہے تو دوسرا نتنا جوش مارنے لگتا ہے، یعنی کھل کر سامنے آ جاتا ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اس پر نجات کا ایک راستہ بند ہو جاتا ہے تو دوسرا راستہ کھل کر سامنے آ جاتا ہے۔ فدا کا تو یہ قریع الدہر زمانے کا سردار ہے، یعنی یہ عقل مند آدمی زمانے کا سردار ہے، جب تک زندہ رہے اول تدبیر کرنے والا ہوتا ہے، ہیلا ساز ہے۔ اذا سد منہ منخر جاش منخر، جب اس پر نجات کا ایک راستہ بند کر دیا جاتا ہے تو دوسرا کھل کر سامنے آ جاتا ہے۔ اقول للحیان وقد صفرت لهم وطابی ویومی ضیق الجحر معذر، میں قبیلے بنو لحیان سے کہہ رہا تھا وقد صفرت لهم وطابی، اس حال میں کہ میرے جسم سے میری روح خالی ہو رہی تھی، ویومی اور میرا دن تنگ پڑ رہا تھا اور رسوا کن تھا۔ یعنی میں قبیلے بنو لحیان سے کہہ رہا تھا جبکہ میرے مشکیزے، یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، جبکہ میرے مشکیزے یعنی شہد کا برتن، جبکہ میرا مشکیزہ ان کے لیے خالی ہو گیا تھا، کہ آج میرا دن انتہائی تنگ ہے اور رسوا کن ہے۔ ہما خطتا اما اسار ومنت واما دم والقتل بالحر اجدر، ہما خطتا تو یہ دو ہی خصلتیں ہیں، دو ہی راستے ہیں، یا تو قیدی بننا ہو اور یا تو تمہارے احسان تلے آ جانا، و اما دم یا پھر قتل ہو جانا، لیکن شریف آدمی کے لیے قتل ہو جانا زیادہ ہی مناسب ہے، اپنے آپ کو شریف کہہ رہا ہے۔ والقتل بالحر اجدر، آزاد اور شریف آدمی کا قتل ہو جانا زیادہ مناسب ہے، لیکن قیدی بننا یا پھر احسان تلے آ جانا یہ بہتر نہیں ہے۔ یہ دو خصلتیں ہیں، یا تو قیدی بننا اور تمہارے احسان تلے آ جانا، یا پھر قتل ہو جانا۔ والقتل بالحر اجدر، لیکن شریف آدمی کے لیے قتل ہو جانا زیادہ مناسب ہے۔ تمہارے خیال میں میرے لیے یہی دو صورتیں ہیں اور کوئی صورت نہیں، حالانکہ تمہارا یہ خیال غلط ہے۔ وَأُخْرَى أُصَادِ النَّفْسَ عَنْهَا وَإِنَّهَا لَمَوْرِدُ حَزْمٍ إِنْ فَعَلْتُ وَمَسْتَرُ، اور دوسری صورت یہ ہے کہ جس کے ذریعے سے میں اپنے نفس کو دفع اور دور کر رہا ہوں۔ وَأُخْرَى أُصَادِ النَّفْسَ عَنْهَا، اور دوسری صورت یہ ہے کہ جس کی وجہ سے میں اپنے آپ کو دور کر رہا ہوں۔ وَإِنَّهَا لَمَوْرِدُ حَزْمٍ، اور یہ جو دوسری صورت ہے وہ عقل مند آدمی کے لیے گھاٹ اور جائے پناہ، جائے خلاصی ہے اگر میں اس کو کروں، ان فعلت اگر میں اس کو کروں۔ وَإِنَّهَا لَمَوْرِدُ حَزْمٍ، وہ عقل مند آدمی کے لیے گھاٹ ومستر اور مستر ہے، جائے خلاصی ہے، ان فعلت اگر میں اس کو کر لوں۔ فرشت لها صدری فزل عن الصفا به جؤجؤ عبل ومتن مخصر، فرشت لها میں نے دوسری صورت کے لیے اپنا سینہ بچھا دیا۔ فرشت لها صدری، میں نے اپنا سینہ بچھا دیا، لہا اس کے لیے یعنی دوسری صورت کے لیے، فزل عن الصفا تو وہ سینہ چٹان سے پھسل گیا، یعنی وہی یہی شاعر تابت الشرہ، یہ چٹان سے پھسلا یعنی پہاڑ سے اوپر سے، فزل عن الصفا تو وہ سینہ چٹان سے پھسل گیا، جس سینے کے ساتھ ایک ابھرا ہوا سینہ اور پتلی کمر تھی۔ بہی جؤجون، جس سینے کے ساتھ عبل ابھرا ہوا ایک دوسرا سینہ، ومتن مخصر اور پتلی کمر تھی۔ فخالت سہل الارض لم يقدح الصفا به قدحة والموت خزیان ينظر، فخالت سہل الارض لم يقدح الصفا، تو وہ سینہ پھسلتا ہوا ہموار زمین سے جا لگا، یعنی نشیب میں جا لگا، اور چٹان نے کسی قسم کی ذرہ برابر کوئی خراش نہیں لگائی، ایک خراش بھی نہیں آئی۔ والموت خزیان ینظر، اور موت اس حال میں کہ رسوا ہو کر دیکھتی رہی۔
شاعر کہہ رہا ہے یہی تابت الشرہ فخالت سہل الارض، تو وہ یعنی سینہ، یعنی یہی تابت الشرہ نشیبی زمین میں جا لگا، پہنچ گیا، تو وہ سینہ پھسلتا ہوا ہر وار زمین سے جا لگا، لم یقتح الصفا به قدحتن، اس حال میں کہ چٹان نے، یعنی اس پہاڑ کے جو ٹیلے اور چٹانیں تھی اس نے ایک بھی خراش نہیں لگائی، والموت خزیان ینظر، اور موت رسوا ہو کر دیکھتی رہی، فأبت إلى فهم ولم أك آئبا، تو میں اپنے قبیلے فہم کی طرف لوٹ کر آیا، إلى فهم، تو میں اپنے قبیلے فہم کی طرف لوٹ کر آ گیا، ولم أك آئبا، حالانکہ میں لوٹ کر آنے والا نہیں تھا کیونکہ میں دشمنوں کے نرغے میں پھنس چکا تھا، وَكَمْ مِثْلِهَا فَارَقْتُهَا وَهِيَ تَصْفِرُ، اور اس جیسے کتنے واقعات ہیں جن سے میں جدا ہوا اور وہ سیٹی بجاتے رہے، یعنی اس جیسے بہت سارے واقعات ہیں، بہت ساری چالیں چل ڈالی ہیں، بہت ساری جگہوں پر میں نے لوگوں کو جو ہے چکمہ دیا ہے۔ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے قبیلے فہم کی طرف لوٹ کر آ گیا، ولم اکو آئبن، حالانکہ میں لوٹ کر واپس آنے والی حالت میں نہیں تھا، میں نہیں آ سکتا تھا، وکم مثلیہ، لیکن اس جیسے کتنے واقعات ہیں، فارقتها، کہ میں اس سے جدا ہوا، وہی تصویر، اور سیٹی بجاتے رہے، لیکن میں کسی کے ہاتھ نہیں لگا۔